ہے لیڈز بیسٹن کی مسجد ابوہریرہ، جہاں پورے رمضان کریم میں رضاکار خود افطاری تیار کرتے ہیں۔ یہاں مسجد میں روزانہ مختلف رنگ و نسل کے سیکڑوں مسلمان افطاری کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ وہیں غیر مسلم بھی مقدس میں امن، محبت اور مذہبی آہنگی کے پیغام کے ساتھ افطار میں شامل ہوتے ہیں۔ اساں جناب انتظامیہ نے بندے ہیں ادھر فی سبیل اللہ، اساں سارے دوست یار ملے کے کام کرنے ہیں۔ جامع مسجد ابو ہریرہ بیسٹن لیڈز جڑا اساں نا افطاری نا نظام ہے ادھر، او زور نی نماز تو بعد اساں سارے آئی جانے ہیں۔ میں آپ ایز اے ڈومیسٹک وائلنس اینٹی سوشل بیہیویئر آفیسر ہاں ویسٹ یارکشائر پولیس تے نال لیڈز سٹی کاؤنسل۔ تے جدوں اساں دی چھٹی ہونی ہے تے اے اساں دی روٹین ہونی ہے ادھر، اساں نے جناب سارے اساں ادھر آپ بنانے ہیں، سارے دوست یار ملی کے تساں تکی کیتا ہوسی ہن سارے رہنے۔ لاسٹ ایئر اساں کول بندے اچھنے سے 80 to 80 95 ہونے سے، اس سال ماشاءاللہ 130 140 بندہ آئی رہا۔ تیاری جناب سب تو پہلے تساں کی پتہ ہے صاف صفائی، اس تو بعد جناب اساں پیاز کٹنے ہیں، پھر جڑی ڈش ہونی ہے ڈش آف دا ڈے یا تساں آخی کرنا جے کوئی رہنے ہیں اس وچ قیمہ ہونا ہے، گوشت ہونا ہے، گوشت آلو ہونا ہے، یعنی کہ ہر ایوری ڈے ڈفرینٹ ڈش ہونی۔ تو جدوں بھی تساں آسو تساں کی کدے بھی کوئی سیم ڈش نہیں لبن لگی۔ جڑے بندے اساں نال تعاون کرنے مسیتی اپنا نام لکھائی جانے، اساں کیلنڈر ہے افطار کیلنڈر، اس وچ اساں ساری ڈیٹیل ہے، اساں جڑے سپانسر کرنے والے لوگ ہیں اساں وہ آئی جانے۔ تے کچن وچ اساں پکوڑے بھی آپ بنانے ہیں، سموسے، اج حلوہ بنایا پکھنڈی حلوہ جس کی آخنے، تے ملی جلی کے اساں جڑا 10 20 30 پاؤنڈ بائی دینے ہیں۔ جس دیہڑے اساں کی کوئی سپانسر نہ لبے تے اساں آپس دوست یار ملی کے کری کنے ہیں۔ تے اے ہے کہ محنت ہے، کمٹمنٹ ہے، تساں دی نیت اوپر ڈیپینڈ کرنا ہے، تساں دی نیت صاف ہونی چاہیے تے محنت نہ پھل دینے والی سونے رب کی ذات ہے۔ Well, my name's Councillor Paul Ray. I represent Hunslet, Beeston and half of Leeds City Centre. I've been a councillor for the last 5 years and I'm really proud to represent this wonderfully, beautifully diverse area. And today I was very kindly invited to come and break the fast with the community here at the mosque in this absolutely fantastic, beautiful building. The food was amazing, the conversations have been great, and just to share in this really important experience with a very significant, important part of my local constituency. I've been here a couple of times before, and what really strikes me about this place, firstly, is how welcoming it is, and I feel really welcome here. Secondly, I'm struck by how sort of detailed all the design is. So if you go into the main prayer room, all the painting is exquisite. And what I said to one of my friends earlier, what I really like about the text on the wall, a lot of it is about how Allah brings peace. And I think that is a really fundamental, important statement. And so I'm a Christian, and that peace element, I think too often we as religious people don't talk about enough. And so I was so happy to see it on the wall. It made me really happy. And then obviously we come down the stairs to break fast and eat. And food's lovely, the friendship is lovely. It feels like a warm, close-knit community. And so I feel really privileged to be a part of that today. میرا نام شرافت علی ہے اور میں بیسٹن میں رہتا ہوں since 2005. اور آج ہماری افطاری ڈنر تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگ تھے جو میرے دادا تھے ان کا سالانہ ختم بھی تھا. سو اس سلسلے میں آج ہم نے افطاری کا پروگرام رکھا ہوا تھا ابوہریرہ مسجد لیڈز 11 بیسٹن میں. ہماری ایک ٹیم ہے یہاں پر، وہ خود کھانا کو کرتے ہیں فرام دا اسکریچ. وہ کھانا وہ تقریباً ظہر کی نماز کے بعد پریپیرنگ شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں پر کھانا وہ بناتے ہیں، روزانہ ڈفرینٹ ڈشز بناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ مسافر ہیں، جو لوگ یہاں پر لوکل رہتے ہیں، وہ آ کر یہاں پر افطاری کرتے ہیں. ایوری ڈے کوئی نہ کوئی بندہ اسپانسر کر دیتا ہے، اور اس کی کاسٹ ہے وہ بہت تھوڑی کاسٹ ہے، تقریباً سمجھ لیں جو اخراجات ہوتے ہیں ریگولر بیسس پر وہی اخراجات یہ چارج کرتے ہیں، باقی سب جو کچھ بھی ہے وہ والنٹری بیسس پر ہوتا ہے. میرے دوست ہیں جو میرے دوست ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا جائے. اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو بھی دکھائیں، دیکھیں ہم یہاں پر جو مسجد ہے، مسجد میں آ کر ہم سارے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. اور یہاں پر ہم نے آج ان کو انوائٹ کیا تھا. اور سچ پوچھے میں نے دو ہفتے پہلے ایک دوست ہے انگریز، اس کو دعوت دی تھی، تو 2 ہفتے سے وہ مجھے فون کر رہا تھا، میسج کر رہا تھا کہ وہ اتنا ایکسائٹڈ تھا مسجد دیکھنے کے لیے کہ وہ روزانہ مجھے میسج کرتا تھا، اچھا میں مسجد میں آؤں گا، مجھے کپڑے کون سے پہنے ہیں، میں نے کس ٹائم پر آنا ہے، کتنا ٹائم ادھر بیٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کون سی بات کر سکتے ہیں، کون سی بات نہیں کر سکتے. میں نے اسے بتایا کہ یہ ایک ہمارا ایک ادارہ
آ رہا ہے وہ یہ جس نارمل جیسے آپ نارمل کہیں کسی بھی مذہبی جگہ پر جاتے ہیں ایسے ہی ہے کہ آپ جیسے کسی دوسری جگہ پر جاتے ہیں آئیں وہاں پر دیکھیں کہ مسجد کیسے اسٹرکچر کیسے بنا ہوا ہے اور ہمارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا وغیرہ کھائیں. مذہبی عبادت کا ہے اور اس کا جو عزت اور احترام ہے اس کا خیال رکھا جائے. So I think first and foremost, what the government is proposing is morally repugnant. It is demonising some of the most vulnerable people from around the world who have been impacted by conflict, famine and other issues. And as a country that's meant to be a safe haven, a country that helped write some of these international treaties, it's absolutely disgraceful. The government's closing down of safe asylum routes has forced people into the hands of criminal gangs, and they're now risking their lives to come to safety. And I just think it's generally disgraceful. And, you know, Britain at its best is a welcoming country. We've made mistakes along our path. We have a long history and we've made mistakes over those years. But we've always been enriched by newcomers and the diversity they bring to us. So for this government to be demonising some of the most vulnerable, fleeing some of the worst situations in the world, it's just not right. It's morally wrong. برطانیہ وہ ملک ہے جس میں فریڈم ایکسپریس اور بلیف ایکسپریس کا جو مذہبی آزادی اور جو اظہار خیال ہے اس کی آزادی ریاست کی طرف سے ملتی ہے، اور یہ آزادی یہاں پر صدیوں کے بعد رائج ہوئی ہے. کہ اس سے پہلے جو ہمارے مختلف کلر کے تھے اور جن کا مذہب مختلف تھا ان کو یہاں پر بے شمار قربانیاں دینی پڑیں اور انہیں بہت سارے مسائل کا سامنا رہا. جو اس وقت یہاں پر برطانوی ریاست نے قوانین بنا رکھے ہیں، یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فقیہت حاصل نہیں ہے. صرف تقویٰ کی بنیاد پر آپ دوسروں سے بہتر ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ رنگ اور نسل کی بنیاد پر کسی سے بہتر نہیں ہو سکتے. Muhammad Ahmad Samir Arshad. I'm one of the imams in Jamia Masjid Abu Hurairah, and now we are in the month of Ramadan, and one of the duties we have is to lead the prayers and also teach the people. And in Ramadan Sharif we have Dars Quran after Dhuhr for the people who are speaking Urdu, and after Asr Namaz we have a Dars Quran in English. And one of the very things that we realize is that this month, it is the month of the Quran. And this is something that we are told and taught, that this month is the month of the Quran. This is the month in which the Quran Pak was revealed. So one thing that we should do more than anything is to try to understand the Quran Pak. I do dua that Allah Ta'ala enables us to build these links with the Quran Pak. I do dua that Allah Ta'ala enables us to try to understand the Quran Pak and then act upon the teachings of the Quran Pak. Ameen.